صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، نیوا کے تلے ثنا میں کھلے، نیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 40 روحانی علاج، بہت پیارا رسالہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کی برکتیں اس میں لکھی، جو درود پاک کی فضیلت اولاً لکھی ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب، حبیب الحبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رضا کی زبان تمہارے لیے، یہ ماہ صفر المظفر کا سلسلہ ہے۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، جس قدر نیتیں زیادہ کریں گے خیر کی نیتیں زیادہ ہوں گی، خیر بھی زیادہ ہوگی، ثواب بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کے نعتیہ کلام ہدایت بخشش کے مقطع اس سلسلے میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے تحت پھر مدنی پھول بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کا جو مقطع ہے اس کا مضمون یوں سمجھیے کہ شاعری اور شریعت کا پاس کیسے رہے، کہ شاعری بھی کی جائے اور شریعت کی پاسداری بھی رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا کہ دونوں ممکن ہیں۔ میری شاعری کی طرف دیکھ لو، سبحان اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، جو کہے شعروں پاس شعرا، دونوں کا حسن کیوں کرائے، جو کہے شعروں پاس شعرا، دونوں کا حسن کیوں کرائے، لاؤ سے پیش جلوائے زمزم آئے رضا کے یوں، لاؤ سے پیش جلوائے زمزم آئے رضا کے یوں۔ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ شاعری بھی ہو اور شریعت کا لحاظ بھی رہے، نہیں شریعت کے مطابق شاعری کیسے ہو سکتی؟ تو اسے جو رضا کا کلام ہے وہ پیش کیا جائے، تاکہ اسے پتا چلے کہ کیسے ہوتا ہے یہ کہ شاعری بھی ہو اور قرآن و حدیث کی ترجمانی بھی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ جو اچھا شعر ہے وہ اچھا ہے، جو برا شعر ہے وہ برا ہے۔ اگر معاذ اللہ جھوٹ پر مبنی کلام ہے تو برا ہے، کسی عورت کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں استغفر اللہ تو برا ہے، فضول باتیں کی جا رہی تو فضول ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد پر مبنی اشعار ہیں،
اللہ تبارک و تعالی سے دعا و مناجات کے اشعار ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثناخوانی کی جا رہی ہے، استغاثہ کیا جا رہا ہے، اور منقبتیں ہیں، نصیحت کے اشعار ہیں، تو یہ اچھے اچھے ہیں۔ تو سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ شاعری اور شریعت کا لحاظ دونوں کو لے کر چلنا گو کہ بہت مشکل ہے، مگر ممکن ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھ لیجئے، رضا کی شاعری دیکھ لیجئے۔ اور خود ایک جگہ فرماتے ہیں، ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ۔ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، سن لیجئے، اعلی حضرت نے شاعری کہاں سے سیکھی ہے؟ قرآن سے۔ جی ہاں، فرما رہے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ میں اپنے کلام سے لطف اندوز ہوتا ہوں، اللہ کا کرم ہے، میرا کلام فضولیات سے محفوظ ہے۔ الحمدللہ عز و جل، میں نے قرآن سے نعت گوئی سیکھی ہے، اس لیے کہ احکام شریعت کا پاس رہے۔ تو نعت لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ ایک تو وہ فن شاعری جانتا ہو، دوسرا عالم ہو، اور میرے آقا سید اعلی حضرت نے شاعری کی تو واقعی اس کا حق ادا کر دیا، بلکہ سکھا دیا۔ کلام الامام امام الکلام، سبحان اللہ، آپ کا کلام سارے کلاموں کا امام ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو، ہاں شرع کا البتہ ہے جنبہ مجھ کو، مولا کی ثنا میں حکم مولا کے خلاف، لو زینہ میں سیر تو نہ بھایا مجھ کو۔ یہ فرما رہے ہیں شاعری میرا پیشہ نہیں ہے، میں پروفیشنل شاعر نہیں ہوں، نہ میں دعویٰ کرتا ہوں میں شاعر ہوں۔ ہاں شریعت کی حمایت کروں، شریعت کی طرف داری کروں، اس کا مجھے خیال ہے، یہ میں چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کرتے ہوئے میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کروں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ بادام کا حلوہ کوئی بنائے، یعنی لوزینہ بادام کا حلوہ، اور اس میں لہسن ڈال دے، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شاعری کی کیا شان ہے، اور آپ نے واقعی شاعری ایسے کی کہ شریعت کے عین مطابق، اور شاعری کے اندر کیسی احتیاط کرنی چاہیے، امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کے اندر مدنی پھول عنایت فرمائیں۔ چنانچہ حمد و نعت منقبت کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے لکھا ہے۔ پھر نعتیہ شاعری کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے۔ کیا غیر عالم نعت نہیں لکھ سکتا، اس کے بارے میں سمجھایا ہے۔ اور اعلی حضرت حسن رضا خان علی رحمت الرحمان اور حضرت مولانا کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علاوہ احتیاطاً کسی کا کلام نہیں سنتے تھے، یہ بھی لکھا ہے اس کے اندر۔ نعتیہ شاعری ہر ایک کا کام نہیں، امیر اہل سنت نے یہ بھی لکھا ہے۔ کس کس کا کلام پڑھنا چاہیے، امیر اہل سنت نے یہ بھی لکھا ہے کہ علماء اہل سنت کا کلام اور نام بھی لکھا ہے۔ اعلی حضرت کا نام ہے، اعلی حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان کا نام ہے، اور مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، مفتی اعظم ہند کا نام ہے، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کا نام ہے، سعد اللہ فاضل کا نام ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی کا نام ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے، وہ بعض وہ کملیہ والا کہتے ہیں، تو یہ کہنا کیسا ہے؟ تو امیر علیہ السلام نے لکھا ہے، نہیں بول سکتے۔ یہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے، جس کسی چیز کی نسبت تاجدار حرم شہنشاہ عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ معظم و محترم ہے،
لہذا اس کی تصغیر مطلقاً ممنوع ہے۔ مثلا یہی کمبل کی تصغیر کملیا، مکھ کی مکھڑا، آنکھوں کی انکھڑیاں، نگر کی نگریا، بارگاہ محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس طرح کے تصغیر والے الفاظ کا استعمال ممنوع ہے۔ کملیا والا کہنے کے بارے میں مزید معلومات درکار ہو تو فتاوی امجدیہ جلد 4 صفحہ 260 پر فتویٰ ملاحظہ فرما لیجیے۔ اور بھی اشعار کے بارے میں امیر اہل سنت نے یہاں رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سمجھا رہے ہیں شاعری بھی اچھی ہو اور شریعت کی پاسداری بھی رہے، یہ ممکن ہے، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو اعلی حضرت کا کلام دیکھ لو۔ اور اعلی حضرت کی شاعری قربان جائیے کیسی عظیم ہے کہ آپ نے مثلا آپ کو ایک مثال دوں، اس کو کہتے ہیں صنعت اقتباس، کہ شاعر اپنے شعر میں قرآن پاک کی آیت یا حدیث کی عبارت کا کوئی ٹکڑا لے لیتا ہے، اور اعلی حضرت کے کلام میں ایسی کتنی مثالیں ہیں۔ مثلا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، جاؤ کا دیں قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ کیا، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو اعلی حضرت نے قرآن و حدیث کی ترجمانی کی، اپنی شاعری کے ذریعے بزرگوں کے اقوال کی ترجمانی کی، نیکی کی دعوت دی، فکر انگیز اشعار کہے، اولیاء کی شانیں بیان کی، اور کتنی خوبی کے ساتھ، کتنے حسن کے ساتھ، سنیے سبحان اللہ۔ شاخ قامت شہ میں زلف و چشم و رخسارو لب ہیں، سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاخ، شاخ سنبل نرگس گل پنکھڑیاں میں مناسبت ہے، اسی طرح قامت زلف چشم رخسار لبے میں مناسبت ہے۔ تو ایک شعر میں اعلی حضرت نے آپس میں مناسبت رکھنے والی کل 10 چیزوں کا بیان کر دیا۔ نبوی می، علوی فصل، یہ غوث پاک کی شان بیان ہو رہی ہے، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ دیکھیں می فصل، می یعنی بارش، فصل گلشن پھول مہکنا، ان کا آپس میں تناسب ہے۔ تو اعلی حضرت نے کتنے وہ حسن کے ساتھ نبوی، علوی، بطولی، حسنی، حسینی کا ربط اور علاقہ یعنی تعلق بیان کر دیا، اور کتنی دلکش بندش کے ساتھ، سبحان اللہ۔ سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سر سے پیر تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تن مبارک جو پھول ہے، لب پھول، دہن پھول، زقن یعنی ٹھوڑی پھول، بدن پھول، سر قدم تن لب دہن زقن بدن کا ذکر، اور ان تمام کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تناسب تضاد نہیں، اور بیان کس انداز سے کر دیا، سبحان اللہ۔ تو اعلی حضرت نے شاعری کی قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق، اور بڑے حسن کے ساتھ، اور جبھی آپ فرما رہے ہیں جو کہے شعروں پاس شراب دونوں کا حسن کیوں کرائے، لاؤ سے پیش جلوائے زمزمائے رضا کے یوں۔ کیا بات ہے اعلی حضرت کی۔ امیر اہل سنت سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شاعری سے کس قدر متاثر ہیں، سبحان اللہ، کہ آپ اپنے کلام کے ایک شعر میں لکھتے ہیں، سیدی احمد رضا نے خوب لکھا ہے کلام،
ان کے سارے نعتیہ اشعار پر لاکھوں سلام، ان کے سارے نعتیہ اشعار پر لاکھوں سلام۔ اور ایک جگہ امیر اہل سنت اعلی حضرت کی ہدایت بخشش کا کس طرح وسیلہ پیش کرتے ہیں، یا رب رے حدائق بخشش، بخش عطار کو بلا پرسش، خلد میں کہتا کہتا جائے گا، خلد میں کہتا کہتا جائے گا، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، کہیے وہاں کیا بات اعلی حضرت کی۔ اللہ تبارک و تعالی سید اعلی حضرت کے صدقے میں ہمیں بھی اپنے شب و روز شریعت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے